السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جو نیو ویور ہیں میرے چینل پہ، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ انسان کا ایک ایک سانس موت کی جانب بڑھنے والا ایک ایک قدم ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ پیدا ہو گئی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی تقسیم پر خوش رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ سائل کو خالی نہ لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اگر تم علم رکھتے ہو۔ وہ لوگ جو جنت کے طلبگار ہیں، وہ خوشی اور غمی دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر ہو، پھول ہو اور درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گا کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دن میں 5 بار اپنے رب سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمارے ارادے اور یقین کو توڑ کر ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ تین آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2، مستقل شراب پینے والا۔ نمبر 3، احسان جتلانے والا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کبھی نہیں ہنسے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا بات ہے کہ میں نے میکائیل علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے میکائیل علیہ السلام کبھی نہیں ہنستے۔ انسان خوش رہنے کے لیے کماتا ہے اور کمانے کے لیے افسردہ رہتا ہو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، وہ آدمی رسوا ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کون؟ یعنی کس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بد نصیب جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک ہی کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ زبان انسان کے اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ، تیرا نفس تجھ سے وہی کام کروائے گا جس کے ساتھ تو نے اسے مانوس بنایا ہے۔